بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو آپ اٹھنے کے بعد واش روم جانے کا انسان کو تقاضا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ان کو نہیں خیال کیا جاتا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کا سنت طریقہ کیا تھا، اور یقیناً اس پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے اور اٹھنے کے بعد جب آپ کو واش روم جانے کی تقاضا ہوتا، اور تو اس کے لیے آپ اس زمانے میں اور آج کل کے زمانے کے اندر فرق یہ ہے کہ اس وقت آج کل کے جس طرح جو نا واش روم جو فلش سسٹم ہے نا، اس زمانے میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن سنت طریقہ آپ نے بتا دیا کہ سنت کیا ہے۔ تو دیکھیں، ہم جب سب سے پہلے کپڑے پہنتے ہیں تو اس کے اندر پہننے کے اعتبار سے ہم نے اگر جو ہے نا قمیض پہننی ہے تو پہلے سیدھے بازو کے اندر سیدھا بازو پہننا ہے، پھر اس کے بعد الٹا۔ شلوار پہننی ہے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پھر الٹے میں۔ اسی طرح ہم نے اٹھ کے جوتے لینے ہیں نا، جوتے پہننے، تو اس کے اندر سب سے پہلے سیدھا پاؤں پہننا ہے، پھر الٹا پاؤں۔ پھر ہم واش روم جب جاتے ہیں تو واش روم سے باہر دروازے سے باہر ہی اب ہم اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ یہ جو واش روم ہوتے ہیں نا، یہ شیاطین کے گھر ہوتے ہیں، اور شیاطین جو جنات شیاطین ہوتے ہیں وہاں پر ان کے جو مسکن ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ بھئی تم باہر سے جس وقت اندر جاؤ نا، جانے سے پہلے کیونکہ اللہ کا نام باہر لینا ہے، تو پڑھنا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر آپ نے اندر داخل ہونا ہے، تو آج کل واش روم میں چونکہ اندر چپل الگ سے بھی پڑے ہوتے ہیں، تو اب باہر جوتے اتارنے بھی ہے، اندر پاؤں رکھنا بھی ہے۔ تو سنت طریقہ اس کا یہ ہے کہ باہر آپ نے پاؤں سے جب جوتے اتاریں گے تو پھر الٹے پاؤں سے اتاریں گے، پھر سیدھے پاؤں سے۔ پھر آپ نے اتارنے کے بعد اندر جو رکھنا ہے نا، وہ الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے، بایاں پاؤں وہ آپ نے اندر رکھنا ہے۔ لیکن اندر رکھنے کے بعد اگر جوتے اندر موجود ہے تو آپ نے ڈائریکٹ اس کو پہننا نہیں ہے، بلکہ بایاں پاؤں اندر رکھا، اور اس کے بعد پھر دایاں پاؤں اندر لے کر اس کو سیدھے جوتے میں پہن لینا ہے۔ جوتے میں پہن لیا، پھر بایاں پہننا ہے۔ یہ ہے اس کے آداب۔ پھر اس کے بعد انسان جو ہے اپنے قضائے حاجت سے جب فارغ ہوتا ہے، اور اس سے فراغت کے بعد پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا استنجا ہے تو ہمیشہ اس چیز کا خیال کرے، یہ جو بایاں ہاتھ ہے نا، یہ استنجے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا معاشر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بایاں ہاتھ جو آپ کے استنجے کے لیے پاکی کے لیے ہوتا تھا، اور دایاں ہاتھ جو ہے نا اللہ پاک نے کھانے پینے اور اس چیز کے لیے، تو اس لیے اس سے جو ہے نا طہارت حاصل کی جاتی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے باہر آنا ہوتا نا، تو باہر آنے کے ساتھ آپ نے وہاں پر بھی کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اب جوتے اتارنے اور باہر بھی نکلنا ہے۔ تو جوتے اتارتے ہوئے آپ نے بائیں پاؤں سے پہلے جوتا اتارنا ہے، پھر آپ نے دائیں پاؤں سے جوتا اتارنا ہے۔ تو دائیں پاؤں سے جوتا اتار کر دایاں پاؤں باہر نکالنا پہلے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ واش روم جو جگہ ہے نا، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، مناسب جگہ نہیں ہے، گندگی اور نجاستوں کی جگہ ہے۔ تو اس لیے وہاں سے آپ نے نا دایاں پاؤں باہر نکلا، باہر کی جگہ اس سے بہتر ہے، تو اس لیے باہر دایاں پاؤں نکالنا ہے، اور دایاں پاؤں باہر نکالا تو نکال کے آپ سیدھے جوتے کے اندر پہن بھی سکتے ہیں۔ پہننا ہے، اگر جوتا پہننا ہے تو دایاں پاؤں میں پہننا پہلے، اور پھر بایاں پاؤں نکالنا ہے۔ پھر کیا پڑھنا ہے؟ دعا غفرانک۔ یہ غفرانک الگ ہے، اور اس کے بعد جو اگلی دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ پھر دعا پڑھنی۔ تو غفرانک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تکلیف سے اور اس سے نجات عطا فرمائی، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں کے مطابق سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔